کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں ثنا شبیر۔ کسی بھی معاشرے میں عورت کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر بات کریں کربلا کی تو ماہ محرم کا آغاز ہو چلا ہے۔ امام حسین کی فرش ازا بچ چکی ہے۔ یہ وہ سیدہ کے لال ہیں کہ جن کا ماتم فرش پہ ہی نہیں عرش پہ بھی منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم ذکر کریں گے کربلا میں قربان ہونے والے شہیدوں کی ماؤں کا، کہ جنہوں نے اپنے لاڈلوں کو امام حسین پہ، سیدہ کے لال پہ قربانی کا سبق دیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے پروگرام کربلا دیاں ماواں۔ تعارف کراتی چلوں گی ذاکرہ اہل بیت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شگفتہ زیدی۔ بات کریں گے کربلا کی ماؤں کے حوالے سے، کچھ بتائیں گی کہ کربلا کے ماؤں کا ان شہیدوں سے جو گفتگو ہوئی اور جو تعلق ہے وہ کس طریقے کا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور قائم ٹی وی کینیڈا کا بہت مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پر مجھے منتخب کیا بات کرنے کے لیے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں کی تعریف میں کیا کر سکتی ہوں۔ جب بھی کربلا کی تاریخ پڑھی جائے گی اور جب بھی شہیدوں کا تذکرہ ہوگا تو کربلا کی ماؤں کا پہلے تذکرہ ہوگا۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے تاریخ میں یہ زندہ جاوید ہو گئیں۔ جب بھی ہم کربلا کے شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو مصائب پڑے جاتے ہیں وہ ان کی ماؤں کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان کے مصائب ماؤں کے حوالے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کربلا کی ماؤں کا کردار اتنا زیادہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے نصرت امام کی خاطر دین اسلام بچانے کے لیے اپنے کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں پیش کی کہ جس کی مثال ملنا مشکل نہیں۔ آج اس پہلے پروگرام میں کس شہید کی ماں کا ذکر کریں گے آپ؟ سب کو معلوم ہوگا کہ جب بھی یہ روایت کہتی ہے کہ جب بھی فرش ازا بچھتی ہے تو سب سے پہلے جو بی بی اس فرش ازا پر آتی ہے وہ میری شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سب سے پہلے جناب فاطمہ کا ذکر کروں، اور کیونکہ یہ ایک ایسی ماں ہے کہ جنہوں نے کربلا کے لیے اپنی اولاد کو کس طریقے سے تیار کیا۔ اور اس کا آغاز میں ایک قطعے سے کرنا چاہتی ہوں کہ جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ، جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ۔ یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریک کار رسالت ہیں فاطمہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جب میں ان کے ماں کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گی، جب بھی میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتی ہوں تو میں پہلے اپنی اوقات دیکھتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں میں کس طرح میں اس شہزادی کا ذکر کروں، کیونکہ میں بشر ہوں وہ نور ہیں، بے شک میں فقیر ہوں وہ مالک کون و مکان ہیں، میں جز ہوں اور وہ کل ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک جز جو ہے وہ کل کی تعریف کرے؟ میں فقیر ہو کر مالک کون و مکان کی کیسے تعریف کروں؟ میں خاک ہو کر نور کی تعریف کیسے کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میری شہزادی کی مدح کے لیے میری زبان نہ ہو، وہ زبان ہو کہ جو شب معراج اوحا کے پردے سے میرے نبی کو ملی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی مدح کے لیے جناب سرور کائنات کی زبان ہو یا مولا کائنات کی، کیونکہ ان سے بہتر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کون جان سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم شہزادی کا ذکر کرتے ہیں تو جناب ایک بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ شہزادی کی مدح کے لیے یہ کہنا بہت کم ہے کہ یہ چوکھٹ، میری شہزادی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جس پر ستارہ اترتا ہے، بے شک، جس کے دروازے پہ آ کے فطرت کو پر ملتے ہیں۔
جن کے دروازے پہ آ کے بیماروں کو شفا ملتی ہے، جہاں پر آ کر رزق کثیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی یہ وہ در ہے کہ جس سے اگر ایک پتھر بھی منسوب ہو جائے تو وہ بھی در بن جاتا ہے، گناہوں میں جکڑا ہوا آسی بھی آ جائے تو وہ بھی حر بن جاتا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کو قدرت نے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 300 القاب ہیں میری شہزادی کے. ظاہر ہے ہمیں کم وقت میں ہمیں 300 القاب میں نہیں بتا سکتی، لیکن 300 القاب ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے میری شہزادی کو عطا ہوئے. ایک لقب کا میں ذکر کروں گی کہ میری شہزادی کو کا ایک لقب جو ہے وہ محدثہ ہے. محدثہ ہے. محدثہ ہے تو میرے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے مولا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا محدثہ کسے کہتے ہیں اور آپ کی جدہ کا لقب محدثہ کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے پروردگار عالم خود گفتگو کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ خدا سے کیا گفتگو کرے، اس سے خداوند عالم اس سے خود گفتگو کرتا ہے، اسے محدثہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ شہزادی کا وہ لقب ہے کہ جس سے شہزادی کی پوری عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ میری شہزادی کا مقام خدا کی نگاہ میں کیا ہے. خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ کیا خداوند عالم جناب سیدہ سے گفتگو کیا کرتا تھا اور کب گفتگو کی؟ تو میرے مولا نے مسکرا کر کہا کہ جناب سیدہ سے خدا نے اس وقت گفتگو کی کہ جب میری شہزادی کی شادی ہو رہی تھی. تو کہا کہ اس وقت خداوند عالم سے پوچھا، کہا کہ جناب سیدہ سے کہ تمہارا حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ تو جناب سیدہ نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے کچھ کائنات کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اس لیے کہ تو نے جتنی نعمتیں عطا کرنی تھی وہ تو نے مجھے عطا کر دیں. کہا کہ تو نے میرے بابا کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو نے میرے شوہر کو ولی بنایا ہے، میرے جو بیٹے ہیں نا وہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور میں خود خاتون جنت ہوں، اور میں تجھ سے کیا مانگوں کہ میرے دروازے کے ارد گرد فرشتے جو ہیں وہ سوالی بن کے سوال کرتے ہیں، فقیر بن کر آتے ہیں، کوئی یتیم بن کے آتے ہیں، کوئی اسیر بن کر آتے ہیں، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق مہر جو ہے وہ واجب ہے، آپ کو لینا پڑے گا. تو جناب سیدہ نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتی، بس میرے چاہنے والوں اور میرے حسین کے چاہنے والوں کو بخش دے. تو جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا مرتبہ کیا ہے کہ میری شہزادی چاہتی ہیں کہ ان کے چاہنے والے، ان کا ذکر کرنے والے، حسین کے غم میں رونے والے جو ہیں وہ بخشے جائیں. تو میری شہزادی کا آپ یہ دیکھیے کہ ہماری تو جناب سیدہ رول ماڈل ہیں، اور جناب سیدہ کے کیا فضائل بیان کروں کہ میں جتنی بھی میں نے روایات پڑھتی ہوں، جتنی بھی جناب سیدہ کے حوالے سے پڑھتی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جناب سیدہ بہترین بیوی ہیں، بہترین بیٹی ہیں اور بہترین ماں ہیں اور کائنات کی عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو اس کائنات میں رہنے کا درس دیا. یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم جناب سیدہ سے کہ جتنی بھی ان کی سیرت ہے ان سے کوئی درس نہ لیں، یہ ہماری نااہلی ہے، لیکن جناب سیدہ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے. اگر آج کی عورت جناب سیدہ کے کردار کو، ان کے انداز کو اپنا لے تو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ کائنات کی نہ جانے کتنی مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں. میں نے جتنا بھی صبر میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے اندر جتنا صبر ہے، جب سے میں نے جناب سیدہ کی پوری ہسٹری پڑھی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر جناب سیدہ نے صبر عطا کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں جب آج کل کی خواتین کی لائف دیکھتی ہوں تو ہماری زندگی تو ہم تو ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں حقیقت میں. تو جب میں زندگی دیکھتی ہوں تو اتنی صابر و شاکر، اگر صبر کو، شکر کو، عبادت کو، تقوی کو، طہارت کو اگر آپ ایک مجموعے میں دیکھنا چاہیں نا تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات نظر آتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر فضیلت ان کے در کا طواف کرتی ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں فضیلت عطا ہو،
لیکن ان کو فضیلتوں کی تمنا نہیں ہے. فضیلتیں تمنا کرتی ہیں کہ ہمیں ان کے در پہ جانے کا موقع ملے, ہمیں ان کے گھر پہ جانے کا موقع ملے. بس ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آپ کو ان کا کردار بتاؤں گی کہ انہوں نے کربلا کے لیے کس طرح سے اپنے بچوں کو تیار کیا. کہ ایک آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب کے گھروں میں ماشاءاللہ سے نوکر چوکر کام کرتے ہیں, لیکن جناب سیدہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں, کائنات کے سب سے بڑے عظیم ہستی کی بیٹی ہیں, اس ہستی کے گھر میں کیا کیا نہ ہوتا, لیکن میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ میری شہزادی اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتی ہیں. اپنے بچوں کا جھولا جھلاتی ہیں, اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں, اپنے گھر میں برتن دھوتی ہیں, پھر اس کے بعد چکی پیستی ہیں, اور یہ سارے کام کرنے کے باوجود میری شہزادی کی تسبیح جاری ہے. میری شہزادی ایک لمحے کے لیے بھی عبادت پروردگار سے غافل نہیں ہے. یعنی جو خدا نے چاہا وہ انہوں نے کیا, جو خدا کی رضا ہے وہ ان کی رضا ہے, وہ ان کی رضا ہے. تو جب یہ جناب فضا آئی ہیں جناب رسول خدا کی خدمت میں, تو جناب فضا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئیں. تو میرے رسول نے کہا کہ بیٹی جناب فضا سے کام کروایا کرو. کچھ دنوں کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ چکی پیستے پیستے جناب سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے, اور وہ چھالے جب پھوٹتے تھے تو خون جاری ہو جاتا تھا. تو کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے, بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو جب بابا نے دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھ سے خون جاری ہے, تو پوچھا کہ بیٹی ہاتھ سے خون کیوں جاری ہے؟ تو کہا کہ بابا چکی پیسی تھی. اور پھر جناب فضا جب آئیں اور ایک دن پھر دوبارہ جناب رسول خدا آئے, تو دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھ سے خون جاری ہے, خون جاری ہے. تو پوچھا بیٹی آج کیا بات ہوئی, آج کیوں ہاتھ سے خون جاری ہے؟ بابا چکی پیسی تھی. کہا فضا نہیں پیستی؟ کہا بابا آج میری باری تھی. دنیا میں دنیا کے لوگوں کو نوکر رکھنے کے سلیقے بتا دے. دنیا میں کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں ایک دن مالکن آرام کرے اور نوکرانی کام کرے, اور کوئی دن ایسا ہے کہ جہاں پر نوکرانی آرام کر رہی ہو اور مالکن کام کر رہی ہو؟ یہ میری شہزادی کا گھر ہے, سبحان اللہ, شہزادی کا گھر ہے. ایک بڑی اچھی میں ایک روایت پڑھ رہی تھی کہ جناب سیدہ کے حوالے سے کہ جناب رسول خدا نے ان کو کیوں نہیں ملازمہ لا کر دی, اپنی لاڈلی بیٹی کو کام کرتے ہوئے دیکھا. تو ایک مفسر نے لکھا کہ جناب رسول خدا نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا. کہا کہ آپ کی نگاہیں کائنات آخری ٹائم تک دیکھ رہی تھی, قیامت تک کے اوپر آپ کی نگاہ تھی. آپ یہ سوچتے تھے کہ شاید میری رعایا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کی حیثیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ملازمہ رکھ سکے. کہا جب وہ خواتین اپنے گھر کے کام کریں گی تو وہ یہ سوچ کر فخر کریں گی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری شہزادی نے بھی کیا تھا, وہ ہماری شہزادی نے بھی کیا تھا. تو جناب سیدہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. کربلا میں بی بی سیدہ کی قربانیوں کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کربلا کے واقعے میں شرکت نہیں کی, لیکن آغاز جو ہے وہ جناب سیدہ کے گھر سے ہی شروع ہوا. آپ نے بچپن سے ہی کربلا کے لیے اپنی اولاد کو تیار کیا, اور کس طرح سے تیار کیا کہ جناب فضا روایت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ نے اپنی اولاد کو کربلا کے لیے اس طرح سے تیار کیا کہ ہر وصیت جناب زینب کو کی. اپنے ہاتھ سے کرتے سیے, کہا کہ جناب امام حسین کے لیے کرتا سیا, اور کہا کہ جب آخری وقت آئے حسین کا تو میرے حسین کو یہ کرتا پہنانا. آپ یہ دیکھیے کہ جناب فضا کہتی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی تھی کہ جناب کربلا کے واقعات بیان کرتی تھی شہزادی, آہستہ آہستہ باتیں کرتی تھی کربلا کے واقعات میری شہزادی, اور دونوں ماں بیٹی آپس میں بات کرتی تھی. تو کہا کہ میں یہ سارے واقعات میں کربلا کے میں سنتی تھی,
تو ایک دن جناب رسول خدا آئے تو کہنے جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ایک دعا کرانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ جناب فضہ سے کہ کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ تو جناب فضہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے اتنی عمر عطا کرے کہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا جا سکوں۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھے اتنی مجھے زندگی دے کہ میں نصرت امام کے لیے میں کربلا جاؤں۔ تو جناب رسول خدا نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسی دعا کیوں منگوا رہی ہوں؟ تو کہا کہ میں جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اور جناب زینب کو آپس میں بات کرتا دیکھتی ہوں تو تو میرے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں بھی شامل ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسا ہر کسی کو کربلا کے لیے تیار کیا اور یہ اصل میں امام حسین کا تو گریہ امام حسین کی ولادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب دست رسول پر آئے تھے نا، دست رسول پر، اور اس وقت کہا تھا کہ یا علی آپ نے اس کا نام سوچا ہے؟ تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت کروں؟ تو اس وقت کہا کہ آپ پر سبقت کر سکتا ہوں۔ تو اسی وقت جناب جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا نام شبیر رکھیں۔ تو کہا کہ اس کے بعد انہوں نے مصائب بیان کیے جناب جبرائیل نے کہ پروردگار کہتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا 3 دن کا پیاسا کربلا کے میں۔ تو جناب سیدہ کا یہ سننا تھا کہ جناب سیدہ ماں جو ہیں وہ بے قرار ہو گئی، ماں تھی نا، بے قرار ہو گئی، اور فرمایا کہ بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ اس وقت کہا کہ نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ کہا بابا میرے بیٹے پر کون روئے گا؟ تو کہا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بچے آپ کے بچوں پر، جس کے جوان آپ کے جوانوں پر، جس کے بوڑھے آپ کے بوڑھوں پر روئیں گے۔ تو یہ تو مجلس عزا جو تھی یہ امام حسین کی ولادت سے شروع ہو چکی تھی۔ تو جناب سیدہ نے ہر موقع پر اپنے بچوں کو کربلا کے لیے، تو یہ ہے کربلا کی پہلی ماں کہ جس پر میں ہمارا لاکھ درود و سلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شمر دے خنجر دے وار زہرا رو کے نال ایسے وے دے میں چکیاں پیس کے پال اسی کہ ہاتھ گردن تو چاوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا 14 صدیاں ہوئیاں فاطمہ دے نوا اللہ جل کر دیا ثقلین اجیوے تک دیا نے او مہد پتر دراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا